إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقل رب زدني علما۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہ مالک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلند فرماتا ہے۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ ذوالجلال سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں علم اور علم کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ پہلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اس سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ علم کا منبع صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، وہی سب کو علم عطا فرمانے والا ہے، جتنا چاہے کسی کو دے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے علم طلب کیا جائے، اور انبیاء کرام بھی اللہ ذوالجلال سے ہی علم کا طلب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسری آیت میں اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کا خوف
صرف ان لوگوں کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ ذوالجلال کی معرفت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، جو اللہ ذوالجلال کو پہچانتے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ ذوالجلال کی عظیم قدرتوں کے ساتھ، جو اللہ کو جانتے ہیں وہی اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، علم انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی لازم ہے، اس لیے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ فرمایا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، تم پڑھتے رہو، تمہارا رب بڑا ہی کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھلایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہاں علم کی فضیلت اللہ ذوالجلال ایک اور مقام پر فرما رہے ہیں، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ فرما دیجئے علم والے، جاننے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال علم والوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال نے بھی اس بات کی گواہی دی اور ظاہر اور فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فرشتوں نے بھی، علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی انصاف کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے علماء اور فضلاء، نبی کا ذکر نبیوں اور فرشتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کی شہادت خود اللہ ذوالجلال اور فرشتے دیتے ہیں، اسی طرح علم والے بھی اپنے علم کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی وحدانیت، اللہ ذوالجلال کی اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا، فرمایا یہ اللہ ذوالجلال کا تم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجے جو تمہیں کتاب اور حکمت کی، کہ حکمت سے مراد علماء نے سنت کہا ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم، قرآن اور سنت تمہیں سکھلاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح علم حاصل کرنے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں کے علاوہ حسد نہیں ہے۔ یہاں حسد سے مراد رشک ہے، کیونکہ حسد کرنا کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان خواہش کرے کہ یا اللہ فلاں کو نعمت کیوں ملی ہے، اس سے یہ نعمت زائل ہونی چاہیے، دل میں کڑتا رہتا ہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے، یہ حسد ہے۔ لیکن ایک حسد وہ رشک ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو نعمت دی ہے، اللہ میرے اس بھائی کی نعمت کو بھی برقرار رکھ، اس کی نعمت میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما دے، یہ جائز ہے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں کے علاوہ رشک کسی پر جائز نہیں ہے۔ فرمایا رجل عطاہ اللہ المال فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے
وہ اللہ کی راہوں میں اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے دن رات اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے، کیونکہ مال اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، وہی مالک ہے، جتنا چاہے عطا فرمائے، جب چاہے چھین لے۔ تو جو بندے جس کو مال دیا اب وہ اللہ کی راہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دن رات اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا بندہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، کتاب و سنت کا علم عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو دین بھی سکھلاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہماری قسمت میں بھی کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، فرمایا اگر ایک بندے کو بھی اللہ ذوالجلال نے تیرے ذریعے ہدایت عطا فرما دی تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کی بہت ہی قیمتی دولت ہوا کرتے تھے، فرمایا ایک بندے کو بھی تیرے ذریعے اللہ ذوالجلال نے جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دیا تو یہ تیرے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کیا کبھی ہمارے دل میں یہ جذبہ اور محبت آئی ہے کہ میرا یہ بھائی جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، یہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں کوشش کر کے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو صحیح عقیدہ بھی بتلاؤں، صحیح راستے پر بھی چلاؤں۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پہ لگا دوں، اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو ہٹا کر اللہ کی فرما برداری میں لگا دوں۔ میرے بھائیوں دوستو، اصل ہمدردی اور اصل یہی ہے، کسی کو مال دینا، کسی کی خدمت کرنا یہ الگ بات ہے، یہ بھی ہمدردی ہے، لیکن اصل ہمدردی یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دینا۔ اور علم اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا علیک بمجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء، بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، فإن اللہ لیحیی القلب المیت بنور الحکمہ، اللہ ذوالجلال مردہ دلوں کو حکمت کے ساتھ زندہ کر دیتے ہیں، جس طرح مردہ زمین پانی کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ تمہیں مال کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، مال خرچ ہونے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے افضل ہے اور سب سے بہترین تقوی پرہیزگاری ہے۔ ایک انسان عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن دوسرا علم حاصل کر کے عبادت کرتا ہے، اب جو صرف عابد ہے علم حاصل نہیں کرتا اس کو نہیں پتا کہ جو عبادت کر رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جو وہ عمل کر رہا ہے وہ عمل غلط ہو، بڑی محنت کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، فرماتے ہیں کہ العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، اس بات کا بیان کہ عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، اور علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے معنی جاننا ہے
اور جہالت کی ضد ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم فرض عین ہے، ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور وہ علم بندے کا اپنے رب کے بارے علم ہے کہ بندے کا اللہ ذوالجلال سے کیا اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ ذوالجلال کے بارے میں بندے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا علم، اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں احکام دیے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح طلاق اور بیاہ، جو دنیا میں ہمیں معاملات پیش آتے ہیں ان کا علم، عبادات ہیں ان کا علم، معاملات جو انسان کرتا ہے، اگر تاجر ہے تو اسے تجارت کے معاملات کا علم ہونا چاہیے، جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، کیا میں ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یا کہ کہیں نافرمانی میں اور گناہ میں تو نہیں مبتلا ہوا۔ یہ سارے علم یہ انسان کو ضروری ہیں، فرض علم ہے، لیکن دوسرا علم فرض کفایہ ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جس علم کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میڈیکل کا علم، کاروباری اصول، طریقہ کار، انجینئرنگ، صنعت و حرفت، کھیتی باڑی، یہ علوم فرض کفایہ ہیں، اگر کچھ لوگ سیکھ لیں باقی سب کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ملک میں کوئی بھی نہ سیکھے تو سب گناہ گار ہیں۔ مگر ہماری حالت کیا ہے کہ جو فرض کفایہ ہیں ان کے پیچھے ہماری پوری کوشش، صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو سکول بھی پڑھانا ہے، ٹیوشن بھی پڑھانی ہے، گھر آ کر بھی پڑھانا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو خود بھی اور اپنی اولاد کو دینی علم سکھاتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ 5 مرتبہ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے، لیکن اکثر بھائیوں کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اب اگر خود نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کبھی کوشش ہی نہیں کہ رب کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن کریم جی پڑھ لیا بچے نے، بھائی پڑھ تو لیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیا اس کا ترجمہ بھی اس کو آتا ہے؟ کبھی سکھلانے کی کوشش کی، کبھی خود بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا؟ پرواہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم جو کتاب اللہ اور سنت کا ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی یہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ کچھ علم مباح ہیں، ان کا سیکھنا جائز ہے، جیسے اچھے شعر کہنا، لیکن اگر عشقیہ شعر کہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کچھ علوم حرام ہیں، جیسا کہ جادو کا علم، جادو ٹونے کا علم، مسمرزم کا علم، فال لینا، ہاتھوں کو دیکھنا دکھانا، نجومیوں کا علم، ستاروں سے قسمت کا حال بتانا، یہ سارے علم حرام ہیں۔ قرآن کریم نے 2 ہی علم بتلائے ہیں، ایک نفع بخش ہے علم اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ کے قرآن سے ملے گا، رسول اللہ کے فرمان سے ملے گا۔ ہمیں ایسی مجلسوں کو میں شمولیت کرنی چاہیے جہاں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں سالمیہ میں اللہ کے فضل و توفیق سے محترم حافظ اسحاق صاحب ہر جمعے کو مسجد مہری میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، بخاری شریف انہوں نے ختم کر لی ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟
بازار کے کاموں کے لیے ٹائم، دکانداری کے لیے ٹائم، اگر نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو علم سیکھنا، اس کے فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، فرمایا جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، گھر سے نکلا نماز بھی پڑھنی ہے، جا کر علم کی مجلس میں بھی بیٹھنا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته، فرمایا جو بندہ مسجد میں جاتا ہے صرف اس لیے کہ دین کا علم سیکھے یا کسی کو سکھلائے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کو اتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں، پورے حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ پورے ہفتے میں آپ جا کر مسجد میں سیکھتے ہیں علم، تو اللہ ذوالجلال آپ کو پورے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کل حج کویت سے 2000 دینار کا، پھر وہاں محنت، یہاں اجر و ثواب مفت تقسیم ہو رہا ہے، کاش ہم لینے والے بنے۔ اور جو دین کا علم سیکھنے کے لیے طالب علم نکلتا ہے، فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا طالب العلم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانَ فِي الْمَاءِ، فرمایا جو دین کا عالم ہے اس کے لیے فرمایا زمین و آسمان کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے، اور علم علماء کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب عالم فوت ہو جائیں گے علم ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، آج علماء قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، اور علم ہم نے نیٹ سے لینا شروع کر دیا ہے، غلط حدیث بھی ہو، موضوع حدیث بھی ہو، بالکل اس کی اصل بھی کوئی نہ ہو، ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن دین کی مجالس میں بیٹھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے علیکم بالعلم فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی علم تمہارے لیے ضروری ہے، لہذا علم حاصل کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، علماء کی عزت دے کر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بھی خواہش کریں گے کاش وہ علماء بن کر اٹھائے جاتے۔ اور فرماتے تھے لم یولد عالما انما العلم بالتعلم، کوئی بندہ پدیشی عالم نہیں ہوتا بلکہ علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو دوستو، علم کی بہت ہی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے ایک مسئلہ سیکھنا مجھے ساری رات کے قیام سے افضل ہے، اور امام شافعی کا قول ہے علم کا حصول نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا دنیا ملعون وما فیہا الا عالم ومتعلم، الا فرمایا الا ذکر اللہ تعالی وما والہ وعالما او متعلما، فرمایا یہ دنیا کی ساری
چیزیں ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا مال، وہ مال جو اللہ حلال کمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ ملعون نہیں ہے، بلکہ وہ ملعون ہے مال جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، بندہ اسی میں لگا رہے، دنیا میں مشغول رہے، اس کو کبھی اللہ یاد ہی نہیں آیا۔ فرمایا مگر اللہ کا ذکر، اور فرمایا اللہ کا ذکر، اس کے متعلقات، فرمایا عالم اور علم کو حاصل کرنے والا طالب علم، لیکن طالب علم کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ہی عمر کا ہو، بڑی عمر کا بھی ہے۔ اب علم حاصل کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے میں قرآن پورا ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں گا، قرآن کا علم حاصل کروں گا، حدیث کا علم حاصل کروں گا، مجالس میں بیٹھتا ہے، نیت کر لی، اور اس دوران اس کو موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن نیت کے مطابق علماء میں اس کو اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جس بندے کی شہادت کی، موت کی خواہش ہو، نیت یہ ہے، دعا یہ ہے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، فرمایا بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ ذوالجلال اسے شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، خواہ اس کی موت اس کے بستر پر کیوں نہ آئے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کی خواہش کی، ارادہ کیا، پکا عزم کیا، علم پورا نہیں پڑھ سکا، نورانی قاعدے پر بھی ہے، موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن قرآن کے حافظوں میں اس کو اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں علم کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کتاب و سنت کا علم، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کا علم دیں گے، علم چلتا رہے گا۔ فرمایا زیاد میں تو تمہیں مدینے کا عقل مند بندہ سمجھتا تھا، مگر تم نے بات کیا کی؟ یہ یہودیوں عیسائیوں کو نہیں دیکھتے، یہ تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو علم حاصل کرنے کے ساتھ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں قول پسند نہیں تھا، وہ عمل کر کے خوش ہوتے تھے۔ اور حضرت علی فرماتے تھے اے علم والو اپنے عمل پر علم کرو، کیونکہ عالم وہ ہے جو علم حاصل کر کے عمل کرے، لیکن اگر عمل نہیں کرتا تو پھر گویا کہ حافظ لکھوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یعنی علم و نفع نہ کوئی جے کر عمل نہ ہویا، قرب قیامت عمل نہ ہو سی علم گیا اٹھ گویا۔ قیامت کے نزدیک عمل نہیں ہوگا، گویا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین کا علم، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ 3 سوال ہوں گے اور چوتھا بھی سوال ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کون ہے؟ مومن جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک چوتھا بھی سوال ہوگا، تو ما یدری کا، یہ سوالوں کے جواب تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ سوالوں کے جواب تو مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت،
میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ ایمان زبانی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ الایمان قول و عمل، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اظہار، یہ ایمان ہے۔ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر علم ہوگا تو جواب دینا پڑے گا، لیکن دوسرا بندہ جس نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ علم پڑھا، نہ عمل کیا، جب اسے کہا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں، میں بھی وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ میری خالہ جان بیمار ہیں، تمام بھائی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب اور مقام عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اپنے پریشان بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک ساتھی ندیم صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بھی اور تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم